ملک کی قدیم ترین و فعال جماعت جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی کی صدارت میں دہلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں آج قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مذاہب، تنظیموں اور سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا سید محمود اسعد مدنی نے بھی جلسے سے خطاب کیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا سید محمود مدنی نے کہا کہ ہندوستانی تاریخ جمعیت کے اکابرین کی خدمات کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ملک کی آزادی کے لیے جمعیت علماء ہند نے کوشش کی تھی اور ملک کو آزادی دلائی تھی، ایک بار پھر جمعیت علماء ہند ملک کو فرقہ پرستی اور نفرتوں سے نجات دلائے گی۔ اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، جس عظیم مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کا نہیں، کسی ایک قوم اور طبقے کا نہیں، بلکہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ بحران ملک کے سامنے ہے اور انسانیت مشکل میں ہے۔ انسانوں کو مذہب کے نام پر، ذات پات کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہے اور تفریق برتی جا رہی ہے، اور یہ نئی شکایت نہیں، پرانی شکایت ہے۔ آزادی سے پہلے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو قربانیاں پیش کی گئی، اس لیے نہیں کہ وہ گورے تھے، ان کا رنگ کچھ اور تھا، ان کی نسل کچھ اور تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ ناانصافی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، نابرابری کرتے تھے، تفریق کرتے تھے۔ ہندوستانی قوم اکٹھا ہوئی، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہندوستانی قوم کو اکٹھا کرنے میں سب سے بڑا کردار علماء کرام کا تھا۔ سر فہرست جس شخصیت کا نام جس کو بھلا دیا لوگوں نے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بغیر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ادھوری ہے۔ جھوٹی ہے وہ تاریخ جو حضرت شیخ الہند کو نظر انداز کرتے۔ اس سنہری تاریخ کو آزاد ہندوستان میں دبا دیا گیا، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہندوستانیوں کے ساتھ غداری کی گئی۔ یہ پرانا قصہ ہے، ایک پرانا تسلسل ہے جس نے ملک کو اس جگہ کھڑا کر دیا آج لا کر۔ بزرگوں اور بھائیوں، ایسا محسوس کیا جاتا ہے، ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس ملک میں، ہمارے اس وطن عزیز میں قومی ایکتا کی بات مسلمان ہی کیوں کرے گا؟ یہ سوال ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں اپنے خون کے قطرے پشاور کے قصہ خانی بازار سے لے کر، مدنا پور تک اس سرزمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس پر علماء کرام نے اپنے خون کے نقوش نہ چھوڑے۔ جب ایسی قربانیاں ہمارے اکابر اور بزرگوں نے دی ہوں، علماء کرام نے اور مسلمانوں نے دی ہوں، تو آج ہم خاموش تماشائی بیٹھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آج جمعیت علماء ہند آج نہیں، ہمیشہ سے کھڑی رہی ہے، ہمیشہ لڑتی رہی ہے۔ آج حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب اس جھنڈے کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ جیسے آزادی ہوئی تھی ایسے ہی پھر ایک نئی آزادی ہوگی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی عرض کرتا ہوں، یہ ہمارا وطن، ہمارا ملک، ہمارا دیش ہمارا ہے۔ اس ملک کے مسلمان یہاں پر
بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس ہے ہمیں۔ اتفاق سے ہم ہندوستانی نہیں ہو گئے، ہمارے پاس موقع تھا، اپرچونٹی تھی، ہم جا سکتے تھے۔ اسلام کے نام پہ بننے والی جگہ کو چھوڑ کر اس ملک کو ہم نے قبول کیا، منظور کیا، غلطی اور بھول سے نہیں، سوچ سمجھ کر کے ہم نے منظور کیا، اور وہ کوئی غلط نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جو موقع یہاں دیا ہے، اس پورے بر صغیر میں جتنے مسلمان بستے ہیں اس کے آدھے سے زیادہ مسلمان ہمارے اس وطن میں بستے ہیں، آدھے سے زیادہ مسلمان۔ اور میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سب خرابیوں کے باوجود، سب خرابیوں اور کمیوں کے باوجود جس سے لڑائی لڑی جا رہی ہے اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ، سب خرابیوں کے باوجود بھارت کا مسلمان بھارت کے پڑوسی ملکوں سے اچھے حال میں ہے الحمدللہ، دینی مذہبی ہر لحاظ سے ہم اچھے حال میں ہیں۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں، اس وطن کی حفاظت کری ہے، ہمارا دیش ہے، ہمارا ملک ہے۔ کوئی ہم سے سوال کرے، کوئی ہم سے سوال کرے تو اس کی ہمت ہے سوال کرنے کی؟ ان کے پاس موقع نہیں تھا جانے کا، ان کو کوئی موقع نہیں ملا، اور معاف کریے گا پڑھ لکھ لیتے ہیں، موقع ملتا ہے تو چلے جاتے ہیں ملک چھوڑ کر کے، پاسپورٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بھارت کے مسلمان نے ایسا نہیں کیا، نہ کیا ہے، نہ کریں گے، اور نہ کرنے دیں گے کسی کو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میں آخری بات عرض کرتا ہوں، ہمارا ملک، ہمارا وطن، ہمارا دیش، اور اس کے ساتھ ہماری محبت اور ہمارا لگاؤ، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اس سے کوئی سوال کر رہا تھا کہ تمہارے سامنے اگر ملک پہلے آئے یا مذہب آئے تو تم پہلے کس کو قبول کرو گے؟ میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتا دو کون سی آنکھ رکھوں اور کون سی پھوڑ دوں، اور سن لو، اچھی طرح سن لیا جائے، اگر مقابلہ کیا جائے گا تو ہمارا مذہب ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ ہمارے مذہب نے ہم کو، ہمارے اسلام نے، ہمارے قرآن نے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہمارے وطن سے محبت کرنا سکھایا۔ یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر ضرورت پڑے گی تو اس وطن کے لیے جان دے دیں گے، اور جان دی ہے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم بڑے اشعار سنائے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں بھی کچھ پیش کر دوں۔ میری لے سے لے وہ ملائیں گے کیا، میری لے سے لے وہ ملائیں گے کیا، جو روئے نہیں ہیں وہ گائیں گے کیا، خزاں میں تڑپنا نہ آیا جنہیں، آپ کے بڑے سرکار جو بیٹھے ہیں نا انہیں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، خزاں میں تڑپنا نہ آیا جنہیں، پہاڑوں میں وہ مسکرائیں گے کیا، جنہیں چوٹ دل پر لگی ہی نہیں، میرا درد دل آزمائیں گے کیا، جنہوں نے اجاڑا نہیں اپنا گھر وہ اوروں کی بستی بسائیں گے کیا، ہم اہل وفا ہیں وہ اہل ستم، وہ ہم سے نگاہیں ملائیں گے کیا، محبت ہی جب درمیاں میں نہیں وہ آئیں گے کیا، ہم بلائیں گے کیا، اگر ہم نہ دیں اپنا خون جگر وہ ہاتھوں میں مہندی لگائیں گے۔